نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، بہت مدت ہوئی کہ کوئی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر نہ کر سکا، لیکن کل ایک بار کی، کیونکہ دنیا کے حالات ایسے ہیں، بالخصوص مشرق وسطیٰ کے۔ اب اس کو وہ ہے تو ہم سے پچھم کی دشا میں ویسٹرن ہے، لیکن اس کو ہم لوگ مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ذہن جو ہے سوچنے والا، وہ امریکہ اور یوروپ نے اپنے حساب سے بنا رکھا ہے، اور ہم نے بھی اسی طریقے سے سوچنا شروع کیا، اور یہ خود ایک قبط تھا اس طرح کا سوچنا، لیکن معاشیات، پیسہ بہت تیزی سے اسی سوچ سے آ رہا تھا۔ جو صاحب فہم لوگ تھے اور جو دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ بات جیسے سر اکبر الہ آبادی صاحب مرحوم نے کہی کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا حالات یہی ہیں کہ ہم نے سب کچھ ویسٹ کی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ میں جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا، میں اس حال مقیم الہ آباد میں ہوں۔ والدہ کی طبیعت علیل رہی، اب اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ ان کو مکمل صحت دے، ان کا سایہ ہم پر برقرار رکھے۔ یہ خانقاہ اجملی دور عالمگیر اورنگزیب میں قائم ہوئی، جب ہمارے والدہ کے جد اعلیٰ شیخ افضل الہ آبادی علی رحمہ رحمۃ اللہ علیہ سید پور بھیتری سے ایک عظیم الشان مسجد تھی، جو انگریزوں نے جس کو شہید کیا اور جس کی باقیات سے پرانا جمنا کا پل بنا، اس مسجد میں امامت کی غرض سے آئے تھے۔ ان کے پیر مرشد کالپی حضرت میر سید احمد کالپی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ اجازت دی کہ آپ الہ آباد کو سنبھالے۔ بہرحال عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے اورنگزیب عالمگیر کا جب الہ آباد گزر ہوا بعد شہادت یا بعد قتل دارا شکوہ کے، تب اورنگزیب عالمگیر اس علاقے میں وارد ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جو دارا شکوہ کے یہ نظریات تھے، یہ کفریہ نظریات، یہ کس کی بنیاد پہ تھے، یہ کیوں کر تھے؟ تو پتہ چلا کہ اس میں بہت بڑا ایک رول ان کے استاد محترم اور ان کے والد شاہ جہاں کے وزیر دادا میاں کا ہے۔ دادا میاں بابا فرید کے خانوادوں میں سے تھے، یعنی کہ فاروقی تھے، اور یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ بر صغیر کے اندر اولاد علی کے بعد، یعنی کہ اولاد رسول کے بعد سب سے زیادہ جس خاندان نے بزرگی پکڑی اور جس کے سب سے زیادہ بزرگ اس علاقے میں پائے گئے، اور جن کی مزاریں بھی تمام گرد و نواح میں آپ کو مل جاتی ہیں، ہندوستان میں شمال سے جنوب تک، پاکستان کے علاقوں میں، ایون بنگلہ دیش کے علاقوں میں، وہ سیدنا عمر کا خانوادہ ہے۔ حضرت شیخ افضل یہ خود عباسی ہے، رسول کے چچا کا خاندان۔ تو نانا شیخ افضل الہ آبادی علی رحمہ رحمۃ اللہ علیہ جب اورنگزیب یہاں آئے تو انہوں نے دادا میاں پردہ فرما چکے تھے، دادا میاں کی خانقاہ میں بحث الوجود کے مسئلے پر انہوں نے یلغار کیا۔ اب دادا میاں کے جو خلفاء تھے، جس میں ایک سید صاحب تھے، وہ قنوج کے تھے، اور ایک خاقی شاہ صاحب یہ تھے جن کی یہاں پہ مزار ہے حسن منزل قبرستان میں، یہ صاحب بالکل ہی ان لوگوں نے اورنگزیب کو سمجھانے کی بات کی۔ ایک مناظرے میں اورنگزیب نے، سید دونوں سادات تھے، ان سے کہا کہ آپ کے شیخ کا نظریہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیوں نہ آپ ان کتابوں کو، وہ اسلام کے منافی ہیں، ابن العربی کے نظریات کے فالوورز تھے دادا میاں، اور عالمگیر جو تھے وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندوی کے تھے، تو ایک وحدت الوجود کے تھے، ایک وحدت الوجود کے تھے، تو ایک نظریاتی ٹکراو تو تھا۔ بہرحال دارا شکوہ سے ایک پولیٹیکل جنگ تھی جو سکسیشن ہونے کی تھی، کیوں نہ آپ ان کتابوں میں آگ لگا دیجئے؟ تو سیدنا قنوجی صاحب نے کہا کہ حضور کے باورچی خانے میں فقیر کے دسترخوان سے زیادہ آگ موجود ہے۔ بہرحال اورنگزیب کچھ بولے نہیں، لیکن جب دائرہ شاہ اجمل میں وہ کتابیں منتقل کی گئی جس پہ عالمگیر کو اعتراض تھا، تو کالپی کے اس خلیفہ نے، جن کو شیخ افضل الہ آبادی کہا جاتا ہے، انہوں نے
عالمگیر کو اس قدر مطمئن کیا کہ عالمگیر کی جو خفگی تھی دادا میاں سے وہ جاتی رہی، اور عالمگیر نے دائرہ شاہ اجمل میں یہ لکھا کہ ای خاندان بزرگ است، یہ بزرگوں کا خاندان ہے۔ بہرحال انہی کے نواسے تھے فاقر الہ آبادی۔ ہم اصل میں آج ہی کے اس میں آ رہے ہیں، آج جو ہو رہا ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ہمارے بڑے بھائی فہیم بھائی، ان کا کہنا ہے کہ 10 ہی منٹ میں مکمل کر دیا جائے، ہے نا، ان کو 10 ہی منٹ میں اس کو مکمل کر دیا جائے، لہٰذا 5 منٹ سے اوپر ہو چکا ہے، 6 منٹ ہونے کو ہیں، تو تقریباً 4 منٹ بچا ہوا ہے، تو آج میں آتے ہیں۔ بہرحال تو فاقر الہ آبادی جو شیخ افضل الہ آبادی کے نواسے بھی تھے اور ان کے بھائی کے پوتے بھی تھے، یہ اپنے اندر ایک پریشانی کا ایک امڑتا ہوا دریا تھا کہ مطلب اسلامی دنیا کا کیا ہوگا۔ تو یہ شاہ ولی اللہ کے ساتھ عرب میں پڑھ رہے تھے، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شاہ ولی اللہ دہلوی کو ہوئی، ان لوگ ہندوستان واپس آئے۔ اسی دور میں اسلام اپنے بہت پریشانیوں کے دور میں اس علاقے میں، مطلب کہ مسلمانوں کی اشرافیہ تھی، مراٹھے کسی شریف ذاتی کو چھوڑ نہیں رہے تھے، مراٹھوں کی تلواروں نے اس پورے علاقے کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ شیوا جی کے بعد اس پورے علاقے کو اس پورے علاقے میں چتپاون براہمن پیشواؤں کی حکومت ہو گئی تھی، شیوا جی کی اولادیں بھی پیچھے رہ گئی تھی، اور بہرحال پورے مراٹھے یا پھر دیگر دوسرے ان کے ساتھ کے اتحادی، انہوں نے مغل علاقوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ پریشانیاں اپنے عروج پہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں نے بلوچستان میں ملٹری ایکسرسائز کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کو بلایا۔ احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ نے مدعو کیا، تو جو ڈیلیگیشن شاہ ولی اللہ نے بھیجا تھا اس کو لیڈ فاقر الہ آبادی صاحب کر رہے تھے۔ بہرحال پانی پت کی تیسری جنگ کے احوال سب کو پتہ ہیں، لیکن اس کے بعد امیر تیمور کی نسل میں بگاڑ در بگاڑ آتا رہا۔ اسی کے ساتھ انگریز اس علاقے میں قابض ہوئے۔ انگریزوں کا قابض ہونا تھا کہ خانقاہیں کی مافیاں ختم ہوتی رہی، لیکن خانقاہی غربت کی عالم میں خود کو کہیں نہ کہیں سنبھالے ہوئے تھے۔ کچھ اور آگے مسئلہ بڑھا، اور جب انگریزوں کو وہ بیکورڈز کے پہ انہوں نے داؤ چلنا شروع کیا کہ جیسے انگریزوں کو کسائیوں کا کام پسند ہے تو انہوں نے کسائیوں کو عروج دیا، جس طریقے سے انگریزوں کو کسی اور چیز پسند ہے کہ انہوں نے اس کو عروج دینا شروع کیا۔ انگریزوں نے ڈائریکٹ ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی، خانقاہی نظام اور بری طرح سے بگڑا۔ اکبر الہ آبادی فرماتے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسماں نکلی، میاں مسجد سے نکلے اور گھر سے بیویاں نکلی۔ مختلف ان لوگوں کی سوچ تھی اور نئی جدید نسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ہندوستان کی آزادی کے بعد سماجک نیائے کا آندولن چلتا رہا۔ وی پی سنگھ کے آنے پر جو ریزرویشن گرانٹیڈ ہوئے، ان ریزرویشنوں نے مسلمانوں کے حالات شرفاؤں کے اور بد سے بدتر کر دیے۔ مقامی قوموں نے جنہوں نے اس ملک میں اسلام کے فروغ کے لیے کچھ نہ کیا تھا، کوئی مولانا مودودی کی تحریک کو غلط کر بیٹھا، کسی نے تبلیغی جماعت کے نظریات کو برباد کر دیا، کسی نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ میں مولوی بن کے پیوست ہو گیا، کسی نے اہل حدیث کے فاقر الہ آبادی کے نظریے کو تو لتی مار دی۔ اب جو دنیا میں ہو رہا ہے اس میں علامہ کا یہ اشعار ہے، اور جس اشعار پہ میں اپنی اس تقریر کا، اپنے اس ایڈریس کا آپ سے خاتمہ کروں گا کہ قیابہ میں ہے منتظر لالا کب سے،
قبا چاہیے ان کو خون عرب سے، اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔